خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 20ویں روزے کی سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں اور سحری کی یہ رحمت برساتی گھڑیوں میں گلدستہ نعت آپ کی خدمت میں لایا ہوں، جس میں ہم دنیا نعت کی خوبصورت اور انتہائی سینئر ثنا خوانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان دنیا نعت کے ایک ممتاز اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام اور دنیا میں جہاں جہاں پر سرکار کے عاشق بستے ہیں وہاں پر سرکار کی ثنا خوانی کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ بھائی سید خالد حسین شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ الحمدللہ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے اس گلدستہ نعت پروگرام میں مدعو کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میٹرو ون کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میٹرو ون کو جو ہے دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، خالد صاحب کے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے پروگرام کے جو اسپانسر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، YBC ریسٹورنٹ کی جانب سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں فرحان بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بڑے دنوں بعد ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے انتظار تھا آپ کا کہ آپ کس دن آئیں گے، اور آج آپ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آپ سے نعت بھی سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور خالد صاحب سے میں چاہوں گا کہ نعت زندگی کی ان کی آغاز کریں، اور اس کے بعد ان سے ایک کلام لے لیں، اور پھر آپ کی جانب میں آؤں گا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ شاہ جی، میں جاننا چاہوں گا نعتیہ سفر کا آپ نے آغاز کب سے کیا، اور جو ہے کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ نعمان بھائی، یہ کہتے ہیں نا کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ مجھے 40 سال تو ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ میں 7-8 سال کا تھا جب سے میں نے یہ شروع کیا۔ نعتن والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عاشق رسول تھے، انہوں نے ہمیں اس جانب راغب کیا، اور پھر میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد میں یعنی فل فلیج اس فیلڈ میں آ گیا۔ میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہم ایک کلام شامل کر لیں، اس کے بعد گفتگو چلتی رہی۔ میں چاہوں گا ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبصورت انداز میں آپ ثنا خوانی کرتے ہیں، میں چاہوں گا آج کی ہماری محفل میں کوئی نعت شامل کر لیں۔ نعمان بھائی، آج سے کوئی تقریباً 32-33 سال پہلے الحاج قمر الدین انجم صاحب آرام باغ میں نعت خوانی، انہوں نے 50 سال کے اللہ درجات فرمائے، ان کے بلند فرمائے، ان کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف کے 2-3 اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ نام محمد صلی اللہ، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ ان کا ذکر کریں، جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، جن کو ان کا قرب ملا ہے، جن کو ان کا قرب ملا ہے، بن گئے غادی و راہنما، جن کو ان کا قرب ملا ہے، بن گئے ہادی و راہنما، سب پر ان کی چشم کرم ہے، واحد شان جود و سخا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ
نام محمد صلی علی. اور یہ بھی چونکہ محفل ہی ہے تو محفل کے حوالے سے دیکھیے محفل نعت کی بات نہ پوچھو محفل نعت کی بات نہ پوچھو شاہدنا خود آتے ہیں محفل نعت کی بات نہ پوچھو شاہدنا خود آتے ہیں جس پر نظر کرم ہو جائے جس پر نظر کرم ہو جائے اس کے دن پھر جاتے ہیں نام محمد صلی علی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا نام محمد صلی علی. اور مقطع دیکھیے جب کوئی مشکل پیش آئی ہے جب کوئی مشکل پیش آئی ہے دل نے ان کو پکارا ہے جب کوئی مشکل پیش آئی ہے دل نے ان کو پکارا ہے انجم اپنا تو یہ یقین ہے انجم اپنا تو یہ یقین ہے ان کا کرم ہو جاتا ہے نام محمد صلی علی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کریں آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا نام محمد صلی علی. شاہ جی جب آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تو کسی ایک ثناخواں کو دیکھ کر کیا یا بس اللہ کے اور اس کے حضور کی ثناخوانی کرنے کا دل سے ہی بچپن سے ہی یہ شوق تھا کہ بس میں اپنی آواز میں کروں یا کوئی ثناخواں تھا پسندیدہ یا آپ خود ہی شروع تھے؟ نہیں میں نے عرض کیا نا کہ والد گرامی کو یہ شوق تھا نعت خوانی کا خود بھی پڑھتے تھے اور خود یعنی عاشق رسول تھے تو میری چونکہ آواز شروع سے ہی اچھی تھی تو والد گرامی نے مجھے کچھ نعتیں سکھائی اور پھر ہمیں مختلف محافل میں لے جاتے رہے وہ تو اصل تو انہوں نے مجھے اس یعنی آپ کا پسندیدہ نعت خواں بھی آپ کے والد ہی ہیں؟ نہیں ہمارے دور میں وہ تو خیر ہے ہی ہیں ہمارے دور میں جو ہم سے سینئر تھے نعت خواں ان میں الحاج قمر الدین انجم اور ادیب رائے پوری صاحب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تو یہ لوگ مجھ سے مطلب ہم لوگ سے یعنی ان کو دیکھا میں نے اور الحاج خورشید احمد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے الحاج یوسف میمن صاحب تو یہ ہم سے سینئر ہیں تو ان کو ہم جب بھی یعنی ہم سنتے تھے تو اور ذوق شوق پیدا ہوتا تھا. اقبال عظیم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے ساتھ ایک کوئی واقعہ ہوا تھا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کیا تھا جو کہ ہم نے ویب ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تھا اس میں وہ جو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ دوبارہ وہ بیان کر دیں وہ کیا واقعہ تھا؟ پروفیسر اقبال عظیم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین. میں نے جب یہ 1990 میں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں ان کی لکھی ہوئی یہ ناشری پڑھی تو انہوں نے پھر مجھے گھر بلوایا اپنے گھر بلوایا ماشاءاللہ. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا
تو جیسے میں ان کے یعنی ڈرائنگ روم میں پہنچا، ان کے کمرے میں بلکہ، تو مجھے انہوں نے یہاں پیار کیا اور کہا بیٹا بیٹھو، تو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ دیوار سے ہاتھ لگا کے ایسے سہارے سے گئے، اپنی الماری تک گئے، وہاں انہوں نے اپنا مجموعہ جو ان کا ہے کلام کا وہ نکالا اور لا کے واپس اسی اپنی کرسی پر بیٹھے اور قلم لے کر اس سر ورق پر لکھا بسد خلوص سید خالد حسین شاہ کے لیے۔ سبحان وہ اللہ، میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی میں چاہوں گا ان کا کلام بھی شامل کر لیں، مختصر سا ایک شعر ان کے کلام کا بھی ایک شامل کر لیں ہم محفل میں، تاکہ جو ہے ان کو بھی ثواب پہنچے گا، اور ہم تو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، تو ان کی ثناخوانی بھی ہو جائے گی۔ ویسے تو بہت سی نعتیں ان کی ماشاءاللہ مشہور ہیں اور مختلف نعت خوان حضرات نے پڑھی ہیں، تو میں نے جو نعت پیش کی ہے میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، جس کو الحمدللہ عالمی شہرت ملی اور پوری دنیا میں مجھے اس نعت کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں دو شعر اسی نعت کے پیش کر دیتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ میں فقط آپ کو جانتا ہوں اور اسی در کو پہچانتا
اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، اور میری بخشش کا میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، بس ایک دن کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ فرحان بھائی، YBC ریسٹورنٹ جو ہے اس کی اور کہیں برانچ بھی ہے یا صرف ایئرپورٹ اور شاہ فیصل میں؟ ہماری سب سے پہلی برانچ جو ہے شاہ فیصل میں، پھر اب میں نے ایئرپورٹ پہ ریسٹورنٹ پورا کھولا ہے۔ پہلے ہمارا بیسیکلی ہمارا بریانی کا اور کیٹرنگ کا کام ہے، تو اس میں تھوڑا سا میں نے آگے بڑھایا اس کو، میں ریسٹورنٹ پہ لایا ہوں کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ لوگ صرف بریانی ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے کام سے بتایا کہ الحمدللہ تمام چیزیں ہم لوگ۔ بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف بھی لائے، ہمارے پروگرام کو بھی اسپانسر کیا۔ پروگرام کا بالکل وقت ختم ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ یہ جو گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ اپنے ہاتھ سے خالد زین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں، پیش کریں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شاہ جی، تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، نور سحر جاری و ساری ہے۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو گلدستہ عنایت سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل پھر دوسرے ثنا خان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔